من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ الکرام علی سیدنا نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وہادی ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہادین المہدیین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین الکافرین المشرکین الملحدین المرتدین الغاصبین الفاسقین المنافقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم درود بھیجے مل کر پھر بھی ایک بار مل کر بابا سے بلند درود بھیجے تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام تمام حمد و ثنا اس خالق ربانی کے نام تمام شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ذکر آل محمد کرنے کا شرف عطا کیا جس نے ہمیں یہ عزت عطا کی کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں کو ان کے پاک ذکر میں پاک آنسو بہا کر پاک کر سکیں جس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم اپنے گناہگار دلوں کو ان کے پاک محبت سے منور کر سکیں نہ ہماری اوقات ہے نہ ہم میں جرت ہے نہ ہماری تاب ہے نہ ہماری ہمت ہے یہ فرش ادا نہ ہم سجا سکتے تھے نہ سجا سکتے ہیں نہ سجا سکیں گے دنیا بار بار اپنے حالات بدلتی ہے اور 70 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں بھی بہت حالات بدلے کبھی جنگ لڑی گئی تلواروں سے کبھی بندوقوں سے کبھی زبان سے کبھی گالم گلوچ کبھی تہمتیں کبھی برائیاں اور پوری دنیا 1400 برس سے ہمیں ذلیل کر بھی رہی ہے مار بھی رہی ہے کردار کشی بھی کر رہی ہے گردنیں بھی اڑا رہی ہے گھر بھی جلا رہی ہے لیکن جس طریقے سے کل فرش ادا بچھ رہا تھا اسی شان سے آج بھی فرش ادا بچھ رہا ہے اس کا سبب کوئی ہم سے اگر جاننا چاہتا ہے تو جان لے ہم تو کھلے عام اپنا ایک راز بتا رہے ہیں اگر تمہاری سمجھ آ جائے تو تمہیں بھی قبول کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے راز کچھ بھی نہیں ہے راز بس یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے فرش ادا کا وارث کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ یہ فرش ادا امام زمانہ کی برکت سے سجایا ہوا ہے مل کر درود پڑھیے مولا کے نام پر یہ امام زمانہ کی برکتیں ہیں جو ہم سب رزق کھا رہے ہیں یہ امام زمانہ کی برکتیں ہیں جو آج ہم یہاں پہ مسکرا رہے ہیں یہ امام زمانہ کی برکتیں ہیں جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں امام خود یہ جملہ کہہ رہے ہیں امام کی حدیث سن لیجئے اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو امام کا کر لیجئے مولا کہہ رہے ہیں اگر ہم درمیان میں سے ہٹ جائیں تو آسمان پہ سے اتنی بلائیں تم پر ٹوٹ پڑیں کہ تم سانس لینے کے بھی قابل نہ رہو اور عجیب جملہ آگے بڑھ کر امام زمانہ نے کہا مولا فرمانے لگا
اگر ہم پہ تم پر سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں تو یہ دنیا والے تمہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ کر کھا جائیں اور کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہو۔ تو جب بھی کبھی سانسوں کا شکریہ ادا کرنے کا دل چاہا کرے تو اپنے امام کو ایک سلام کیا کیجئے کہ انہی کے صدقے میں دنیا کیوں جی رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، جی تو شیطان بھی رہا ہے، ہمیں نہیں لینا دینا، جی تو یزید بھی رہا تھا، جی تو پڑے پڑے رہے تھے، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم اسی کی وجہ سے جی رہے ہیں جس کی وجہ سے مدینے کے ساتھ جی رہے تھے اور کربلا کے 72 جی رہے تھے۔ ہم اسی کے نام پہ جی رہے ہیں اور اسی کے صدقے میں جی رہے ہیں، لیکن دنیا ہم سے کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی امام ہے اور اب تک بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، آپ کی جواب بھی دے رہا ہے، آپ سے سوال بھی کرتا ہے، آپ سے باتیں بھی کرتا ہے، آپ اسے محسوس بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنے برسوں برس سے زندہ بھی ہے اور آپ کی ہدایت بھی کر رہا ہے؟ ہم نے کہا آپ کا سوال ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہمارے جواب کا انتظار کیجئے گا۔ خدا کی قسم آل محمد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سوال کو وہ پلٹ کر اسی پہ سوال بنا دیا کرتے ہیں اور جواب ایسا دیتے ہیں کہ تاریخ میں وہ رقم ہو جایا کرتا ہے اور پھر کوئی اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہی کو صادق بھی کہا جاتا ہے، انہی کو امین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ کسی سے تلوار سے ہارے ہیں، نہ کردار سے ہارے ہیں، نہ گفتار سے ہارے ہیں۔ یہ ہارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے قائم رہے ہیں، ہر چیز پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے ہم سے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ایک ہادی جسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ہدایت کر رہا ہے، کوئی پردے میں رہ کے کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ اگر واقعتاً کوئی ہدایت کرنے والا ہے تو سامنے آئے اور سامنے آ کر اپنا چہرہ دکھائے، دنیا کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو ہم نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر سامنے نہیں آ رہا تو؟ کہنے لگے کوئی پسے پردہ رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیچھے سے ہدایت کرنے لگے، ہدایت کے لیے سامنے آنا ضروری ہے۔ اگر میرا عنوان آپ کو یاد ہے نور عصمت اور لطف الہی، تو اس کی پہلی بات ہی ہادی کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہادی کے لیے ضروری یہ ہے کہ سامنے کھڑا ہو، آدم سامنے کھڑے ہو کر ہدایت کر رہے تھے، نوح سامنے کھڑے ہو کر ہدایت کر رہے تھے، موسیٰ سامنے کھڑے ہو کر ہدایت کر رہے تھے، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک، محمد تک، سب سامنے کھڑے ہو کر ہدایت کر رہے تھے۔ اور جب سامنے کھڑے ہو کر ہدایت کر رہے تھے تب نوح نے 900 برس ہدایت کی تو کل 80 مسلمان نکلے، ابراہیم نے برسا برس ہدایت کی تو کل 400-500 مسلمان نکلے، آدم نے ہدایت کی تو آدم کی نگاہوں کے سامنے آدم کے ایک بیٹے نے آدم کے دوسرے بیٹے کو مار دیا، عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکانے کی تیاری کی جانے لگی، موسیٰ کو آگ لگانے کی تیاری کی جانے لگی، ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر نمرود نے آگ پہ پھینک دیا تھا۔ تو جب ان سامنے والے ہادیوں کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے وہ ہدایت نہ پا سکے تو آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے مجمع جو ہیں یہ کیسے ہادی کے پیچھے چل رہے ہیں جو پسے پردہ ہدایت کر رہا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا سوال تو آپ کا اچھا ہے، لیکن جس دن سوال کے جوابات آنا بند ہو گئے اس دن ہم بھی مان لیں گے کہ ہمارا امام زندہ نہیں ہے، زندہ ہے تو پھر جواب بھی ہے۔ ہم نے کہا ایک دن ہمارے ساتھ گزاریے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ کہنے لگے آ جائیے صبح صبح ہمارے گھر پہ۔ ہم ان کے گھر پہ چلے گئے، صبح صبح دعوت تھی، انہوں نے کی، کھانا کھائیے۔ ہم نے کہا نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے جلدی کس بات کی ہے، پیٹ پوجا کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اتنی دیر لگا دی کہ اتنے میں سورج طلوع ہو گیا، نماز فجر کا وقت نکل گیا۔ اب جب نکل گیا ہم نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ کہنے لگے آپ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوڑیے اس کو، ہو گیا تو ہو گیا، خدا شیطان پہ لعنت کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، دوپہر کا وقت آیا، اب دسترخوان سجا، دسترخوان پہ کچھ ایسا رکھا تھا جو رکھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہوگا۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے چھوڑیے یار، آپ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا شیطان پہ لعنت کرے۔ مغرب کا وقت تھا، باغ میں ٹہل رہے تھے، چائے پی رہے تھے، خدا معلوم انہیں کس نے کاٹا کہ ایک بار پتھر اٹھا کے ایک بے زبان جانور کو دے مارا۔ ہم نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں، بوکھلا گئے ہیں، خدا شیطان پہ لعنت کرے۔ رات کا وقت تھا، پھر کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی، کہنے لگے خدا شیطان پہ لعنت کرے۔ 12 بجے تھے، ہم نے کہا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، والسلام، خدا حافظ۔ کہنے لگے بھائی صبح سے ہمارے گھر کا کھا پی رہے ہو، ایک سوال کیا تھا، کھا پی تو سب کچھ لیا، جواب نہیں دے رہے، آخر تک سن رہے ہیں نا لوگ؟
کہنے لگے جواب تو دے دیجئے. ہم نے کہا ہم کیا جواب دیں, جواب تو آپ خود دے چکے. کہنے لگے ہم نے کب دیا؟ ہم نے کہا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پردے میں غیبت میں رہ کر کسی کی ہدایت کر سکے. ہم نے کہا عجیب منافق قسم کے بڈھے نہیں ہیں آپ. صبح آپ نے گڑبڑ کی شیطان پہ الزام لگا دیا, دوپہر گڑبڑ کی شیطان پہ الزام لگا دیا, شام گڑبڑ کی شیطان پہ الزام لگا دیا, رات گڑبڑ کی شیطان پہ الزام لگا دیا. عجیب منافقت کی انتہا ہے. بہکانے والے کی غیبت پہ یقین ہے, ہدایت دینے والے کی غیبت پہ یقین نہیں. بہکانے والا تو غیبت میں رہ کے بہکا دے, اور ہدایت دینے والا ہدایت نہیں کر سکتا. کیا اللہ عادل نہیں ہے؟ ایک شیطان پوری امت کو بہکائے چلے جا رہا ہے, ایک امام ایک قوم کو ہدایت نہیں کر سکتا. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے مان لیا بھائی, بادل ناخواستہ کبھی کبھار مجبوری میں بھی کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے مان لیا. لیکن ایک بات بتائیے. ہم نے کہا پوچھئے. کہنے لگے کتنے برس ہو گئے غیبت میں گئے؟ ہم نے کہا 1200 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا یعنی جب آئیں گے تو کب آئیں گے؟ ہم نے کہا آئیں گے تو آئیں گے, دیکھا جائے گا جب بھی آئیں گے. نہیں کب آئیں گے؟ کہ بھائی آ جائیں گے, آپ کو جلدی کیا ہے, کہ ذوالفقار خانی ہے؟ لگے نہیں بتائیے, آپ کا امام ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کب آئیں گے. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو پیغمبر کی حدیث پتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے مہدی کے ظہور کی تاریخ معین کرے گا وہ کافر ہو کے مر جائے گا. صرف اللہ کو یا امام کو پتا ہے کہ کب ظہور ہوگا, اور کسی کو نہیں پتا. تھوڑی دیر تو خاموش رہے, پھر کہنے لگے پھر بھی بتائیے کب آئیں گے, کچھ اندازہ تو ہوگا کب آئیں گے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, میرا شیعہ سنی دوست یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, بعض اوقات سوال علم کے لیے پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب علمی ہی ہوتا ہے. بعض اوقات علم کے لیے نہیں, چھیڑنے کے لیے پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب علم کا دے کے کبھی علم کو ضائع نہیں کیجیے گا. باب العلم کی حدیث ہے, مولا کی 2 حدیثیں سنا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایک دفعہ کہنے لگے اگر کوئی تم سے جاہل اپنے علم کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ بکس میں سوال کرے تو کبھی اسے علمی سوال کا جواب نہیں دینا, کیونکہ یہ علم کا ضیاع ہے. اور دوسرا مولا نے کہا کبھی متکبر کو علم کا جواب نہیں دینا کہ وہ اپنے تکبر سے علم کا نقصان کر دے گا اور تمہیں بھی گناہ میں شریک کر دے گا. لیکن چھیڑم خانی کا جواب پھر دیں کیسے؟ تو چھیڑنے کا جواب چھیڑنے کے ذریعے دے دیجیے, کیونکہ خاموش ہونا ہمیں بھی نہیں آتا. اب اگر کوئی پوچھے کہ آنے والا کب آئے گا تو بس اتنا کہہ دیجیے گا اللہ نے 11 بھیجے تھے, تم نے مار دیا, اب جب سب تم مر جاؤ گے تو 12واں آ جائے گا, ورنہ پھر تلوار نکال کے وہ سب کا انتظام کرے گا. اچھا جناب ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ اتنے برسوں سے زندہ رہنے والا جب بھی آئے گا کیسا؟ ہم نے کہا ایسا 40 برس کا خوبرو جوان آئے گا کہ کتابوں میں لکھا ہے دیکھنے والے کہیں گے یہ مہدی ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. خوبرو جوان ذوالفقار کو لے کر ذوالجناح پہ سوار خانہ کعبہ کی پشت سے ظہور کرے گا. دعا کریے اس فرش ادا پہ کہ پروردگار جلد ہمیں وہ دن نصیب کرے کہ ہم اس فرش ادا پر امام زمانہ کے ساتھ مجلسیں کریں. آنے والا جب آئے گا تو 40 برس کا خوبرو جوان آئے گا. کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی تو کہہ رہے تھے 1200 برس سے زیادہ عرصے سے غیبت میں ہیں, جب 1200 برس سے زیادہ ہو گئے تو بڑھا آنا چاہیے 1200 برس کا, یہ 40 برس کا جوان کیسے آئے گا؟ ہم نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں شک نہیں کیا کرو کہ جو تمہارے سر پہ اگا ہوا ہے یہ کیا ہے. کہنے لگے بال ہیں. ہم نے کہا پیدائش سے لے کر اب تک کتنی دفعہ کٹوائے ہیں؟ کہنے لگے یاد بھی نہیں ہے, کوئی یاد رکھنے والی چیز ہے؟ ہم نے کہا کیوں کٹوائے؟ کہا اگر نہیں کٹواتے تو بڑھ جاتے. ہم نے کہا تو بڑھنے دیتے کیا ہو گیا؟ پیدائش سے لے کر ابھی تک نہ کٹواتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ کہنے لگے قیامت آ جاتی اگر نہ کٹواتے تو اوپر سے لے کر نیچے تک بال ہی بال ہوتے, انسان نظر نہیں آتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اب یہ بتاؤ یہ تمہاری آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ کہنے لگے پلکیں ہیں. ہم نے کہا پلکیں بنی کس چیز کی ہیں؟ کہنے لگے بال ہیں. ہم نے کہا یہ کتنی دفعہ کٹوائے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو ایک دفعہ بھی نہیں کٹوائے, کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں پلکیں. ہم نے کہا تو یہ بال ہیں تو یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہا بھائی وہ بھی بال ہیں یہ بھی بال ہیں, اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بڑھا دے جسے چاہے روک دے. ارے کم بختو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, اللہ کی مرضی ہے جس کی چاہے عمر بڑھا دے جس کی چاہے عمر روک دے. جس کی چاہے
چاہے عمر بڑھا دے، جس کی چاہے روک دے، امام زمانہ کا کام اللہ کا کام ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے مان لیا، یہ بتائیے یہ ایک عجیب و غریب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہیے۔ دیکھیے بھائی وہ بات یہ ہے کہ یہ 15 شعبان جب شب برات آتی ہے تو آپ ایک خط کاغذ پہ لکھ کر، جسے آپ عریضہ کہتے ہیں، اپنے امام کو دے دیتے ہیں۔ یہ کیا لگائے رکھا ہے آپ نے؟ ہم نے کہا کیا ہو گیا، اب اس میں کیا تکلیف ہے؟ بھائی زندہ ہے، ہم خط لکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے خط کا جواب آتا ہے؟ ہم نے کہا واہ رے تمہارے چھوٹے دماغ کے، کیا کہنے جواب نہ آتا تو خط ہی نہ لکھتے، بار بار لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جواب آتا ہے۔ کہنے لگے اچھا، اب خدا کی قسم جس طرح آپ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح نہیں دیکھیے گا، جواب آتا ہے، میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جواب آتا ہے؟ ہم نے کہا آتا ہے۔ کہنے لگے کیسے آتا ہے؟ ہم نے کہا پہلے تو یہ سن لو، ہم سے 15 شعبان کو عریضہ نہیں لکھتے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو، ایک کاغذ پہ اپنی حاجتیں لکھ کر بہتے ہوئے پانی میں بہا دو، ہم تمہاری مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ اچھا جی، تو عریضہ تو ہم بار بار لکھتے ہیں، خط تو ہم بار بار لکھتے ہیں، جواب آتا ہے؟ ہم نے کہا جناب والا ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا ایک عزیز ہندوستان میں رہتا ہے، ممبئی میں، ہم نے اس کو خط لکھا السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ والدہ سے دعائیں لیجئے گا، زوجہ کو دعائیں دیجئے گا، بچوں کو پیار کیجئے گا، طبیعت بتاتے رہا کیجئے، کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ خط کا پورا متن ہم نے لکھ دیا۔ اب جناب ان کے ہاتھ میں خط پہنچا، مسکرائے، اور اب جب انہوں نے جواب لکھا تو یہی لکھیں گے وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، والدہ بھی ٹھیک ہیں، آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، کاروبار اللہ کے کرم سے بھلا چل رہا ہے، زوجہ بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، اپنی خبر دیتے رہا کیجئے، والسلام، خدا حافظ۔ یہ تو ہو گیا ایک جواب۔ لیکن ایک خط ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں۔ اب میں بیمار ہو گیا پاکستان میں، اور ڈاکٹر نے کہا آپ کے بیماری کی دوا پاکستان میں نہیں ملنے والی، ہندوستان میں ملے گی۔ تو اب میں نے اپنے عزیز کو خط لکھا السلام علیکم، میں بیمار ہوں، میری دوا لیجئے اور واپس بھیج دیجئے۔ تو اب جواب میں وہ مجھے اپنے گھرانے کی خیریت نہیں بتائیں گے، کاروبار کا حال نہیں بتائیں گے، ماں باپ کی دعائیں نہیں دیں گے، دوا لیں گے اور واپس بھیج دیں گے۔ یہ بتائیے یہ دوا آنا خط کا جواب آنا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو بس یہی امام زمانہ کا قصہ بھی ہے۔ ہم اپنے امام کو خیریت کا خط نہیں لکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ چمکتا ہوا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، دمکتا ہوا سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، ارے سب جہنم میں جائے، ہماری چلتی ہوئی سانسیں بتا رہی ہے وہ خیریت سے ہے۔ جن کے صدقے زندہ ہوں گے ان کا مالک زندہ نہیں ہوگا کیا؟ ایک سے ایک چور زندہ ہے دنیا میں، ایک سے ایک بدماش زندہ ہے دنیا میں، ایک سے ایک اوباش زندہ ہے دنیا میں، اور جس سے سجدوں کی آبرو ہو اللہ اسی کو زندہ نہ رکھے گا۔ سب زندہ ہیں تو ہم اپنے امام کو خیریت کا خط نہیں لکھتے، ہم تو مرادیں لکھتے ہیں، مولا دل کے بیمار ہو گئے ہیں دوا کر دیجئے۔ تمناؤں کی صورتوں میں عریضے جاتے ہیں، مرادوں کی صورتوں میں جواب آتے ہیں۔ اب یہ فلسفہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس جواب آیا ہے۔ خط لکھ کے تو دیکھو، تم بھی آزما لو خط لکھ کر۔ ہم تو اپنے مولا کو نہیں آزماتے، ہم آزماتے ان کو نہیں ہیں، وہ ہمیں بار بار ضرور آزماتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں تو میسم بنتے ہیں، تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ابو ذر بنتے ہیں، اور زیادہ ہوتے ہیں تو سلمان بنتے ہیں، اور زیادہ ہوتے ہیں تو عباس بن جایا کرتے ہیں۔ یہ ان کے کردار ہیں، ہم تو سب گناہگار ہیں، ہم تو ہر کے بھی قدموں کی خاک کے ذروں کو چننے والے چند غریب لوگ ہیں، لیکن آزماتے مولا ہمیں بھی ہیں۔ ہم نے اپنی تمام مرادوں کو ہادی کے در پہ رکھنے کا فلسفہ لیا کہاں سے؟ مصلی بچھائے خدا سے ڈائریکٹ مانگ لیں، یہ ہادی کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی اللہ کے بغیر کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا، ہم نام لے لے کے نہیں بتاتے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم سنت محمدی پہ عمل کرنے والے ہیں۔ دربار سجا تھا، مسجد نبوی میں دربار سجا تھا، چند بدماش بدتمیز بےہودہ گھٹیا لوگ آ گئے مسجد نبوی میں، پریشان نہ ہوئیے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، آ گئے اور آ کر پیغمبر سے کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ عیسائی آئے ہیں، کب بلا لو، کیوں آئے ہیں؟ یہ کہا یا رسول اللہ آپ سے بات کریں گے، بحث کرنے آئے ہیں، کب بلاؤ۔ وہ آئے، آ کر کھڑے ہوئے، پیچھے والے سن رہے ہیں غور سے،
کہو آئے اور آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کے جملے ہیں نقل کفر نباشت، کہنے لگے یا محمد اے عبداللہ کے بیٹے یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے تم نے؟ پیغمبر کو جلال آیا کہ تمیز سے بات کرو، کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیوں ہمارے دین کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ کہ کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہ تم کہتے پھر رہے ہو کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ عیسیٰ کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا۔ پیغمبر نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا؟ کہ جس کا باپ نہیں ہو وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ اللہ ہی کا تو ہوگا۔ پیغمبر خاموش ہو گئے۔ قربان جاؤں اس روایت پر کہ پیغمبر خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت کی چلتی پھرتی تفسیر کو محمد کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ چکا تھا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں پیغمبر خاموش ہوئے، جبرائیل وہاں سے برآمد ہوئے۔ ارے جملہ نہ ضائع کیجئے گا، جس کی خاموشی پہ جبرائیل اترتے ہیں اس کی مسکراہٹ پہ خدا جانے کیا ہوتا ہوگا۔ ایک بار جبرائیل اترے اور کہنے لگے یا محمد اللہ آپ کو بات تحفہ درود و سلام کہتا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے اس لیے بیٹے ہیں کہ باپ نہیں تھا۔ تو اگر یہی دلیل چلے گی تو پھر ان سے کہیے عیسیٰ سے زیادہ حق تو آدم اور حوا کا ہے، ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو اللہ کے بیٹے تو وہ ہو گئے۔ پیغمبر نے سنا دی آیت، وہ اکڑ گئے، نہیں مانیں گے۔ پیغمبر کے دور سے یہ چل رہا ہے، نہیں مانے گا کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کچھ کر لیجئے، جس نے ٹھان لیا میں نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا، کچھ کر لے۔ اللہ کا یہ جملہ جس لیے تو کہتے ہیں اللہ بھی اتر کے آ جائے تو وہ نہیں مانے گا، جبریل آ گئے تھے نا اللہ کی آیت لے کے، نہیں مانیں گے۔ اب پیغمبر نے کہا نہ مانو، پیغمبر کہہ دیتے تو لطف آ جاتا، میں کہہ دیتا نہ مانو جہنم میں جاؤ نہ مانو۔ لیکن ہوا کیا، جب دو شاعر آپس میں بیٹھ کے بحث کریں، ایک اپنا شعر سنائے، دوسرا اپنی غزل، تیسری اپنی غزل، پھر وہ اپنی غزل، پھر وہ اپنی غزل، پھر وہ اپنی غزل، تو اسے کہتے ہیں مشاعرہ۔ جب تلوار لے کے میدان میں نکل پڑے تو اسے کہتے ہیں مجادلہ۔ جب دو لوگ آپس میں علمی بحث کریں تو اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ جب ایک آدمی اپنے باپ دادا پہ فخر کرے، میں اس خاندان کا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں، میرے اوپر یہ ہے فلانا ہے، دوسرا آدمی کہ میں اس خاندان کا ہوں، میں یوں ہوں اور یوں ہوں یوں ہوں، تو اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ اور جب دونوں یہ گروپ طے کر لیں گے اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، بس میدان میں جا کے اللہ سے کہیں گے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت آ جائے، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ پیغمبر نے کہا دلیل آ چکی ہے، تم نہیں مان رہے تو اب چلو کل کی تیاری کرو، اب مباہلے کا میدان سجے گا۔ ادھر مباہلے کے لیے عیسائی نکلے، کیا ہوا؟ شریف آدمی، میں شاید آج مباہلہ پڑھوں شاید نہ پڑھوں، ابھی میرے ساتھ رہیے گا۔ شریف آدمی کے سامنے اگر کوئی گالی دے دے تو اس کا دل پھسل کے رہ جاتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ پیغمبر تو اخلاق کا نمونہ تھے، پیغمبر تو حسن اخلاق پہ کامل ترین شخصیت تھے۔ جب وہ بدتمیزی کر کے گئے تو پیغمبر کی طبیعت میں تغیر آیا۔ ایک بار چلے مسجد نبوی سے اٹھے، خدا نہ کرے میں یہاں بیمار ہو جاؤں تو مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا، اپنے گھر کی یاد آئے گی۔ کہ انسان جب طبیعت میں تغیر پذیری پاتا ہے تو اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ پیغمبر آپ کے تو 11 گھر ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں آج کس خوش نصیب کے پاس جاتے ہیں۔ طبیعت میں بے چینی تھی، ایک گھر کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے حجرے کو، چوتھے حجرے کو، 5ویں حجرے کو، 6ٹھے حجرے کو، 7ویں حجرے کو، 8ویں حجرے کو، 9ویں حجرے کو، 10ویں حجرے کو، 11ویں حجرے کو، سب کو چھوڑا۔ بیمار آدمی وہاں نہیں جاتا جہاں پیغمبر گئے۔ ایک بار ایک دروازے پر آ کر کہنے لگے زہرا ذرا دروازہ تو کھولو۔ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور جا کر کہنے لگے انی اجدو فی بدنی ضعفا، زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہوں یا رسول اللہ اپنے گھر چھوڑ کے اپنے داماد کے گھر کون جاتا ہے؟ تو عجب نہیں، پیغمبر جلال کے عالم میں کہیں اپنی آواز کو بند رکھو، ہم نے اسی میں تو کہا تھا لحموں کا لحمی یا علی و دموں کا دمی یا علی و جسموں کا جسمی یا علی و روحوں کا روحی یا علی و نفسوں کا نفس یا علی۔ آپ کا گوشت ہمارا گوشت، آپ کا خون ہمارا خون، آپ کی ہڈیاں ہماری ہڈیاں، آپ کی روح ہماری روح۔ آپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر ہے۔ علی کا گھر محمد کا گھر ہے، زہرا کا گھر محمد کا گھر ہے۔ آگ لگانے والوں نے محمد کے گھر میں آگ لگائی تھی، وہ پیغمبر کا گھر تھا۔ ایک بار گھر میں داخل ہوئے، قیامت کر دی، کہنے لگے انی اجدو فی بدنی ضعفا، زہرا میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے جسم،
ایک ہے بدن، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کے حصے کو کہتے ہیں جسم. توجہ رکھیے گا آخری آدمی تک. سر سے لے کر پاؤں تک کے حصے کو کہتے ہیں جسم، اور گردن سے لے کر پیر تک کے حصے کو کہتے ہیں بدن. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، پیغمبر نے کہا بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر کہتے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں تو اس میں یہ تھر بھی آتا، سر میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتی ہے عقل. پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی کے دماغ کو کبھی ذوف نہیں ہوا کرتا. وہ بکنے والوں کو تو ہذیان ہو سکتا ہے، پیغمبر کو ہذیان نہیں ہوتا. ایک بار، اور دوسری وجہ کیا تھی یہ بھی سن لیجئے. ایک دن مسجد نبوی میں شان سے بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا. علی کو دیکھ کر کہنے لگے یا علی ہم آپ کے دھڑ ہیں، آپ ہمارا سر ہیں. یا علی تم میرا سر ہو. یہ کیا عجیب سی حدیث پیغمبر نے کہی. پیغمبر کا کوئی جملہ عجیب تو نہیں ہوتا. ایک بار کیا کہا، تم میرا سر ہو. آنکھیں سر میں ہوتی ہیں، کان سر میں ہوتا ہے، زبان سر میں ہوتی ہے، دماغ سر میں ہوتا ہے. پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے تھے یا علی ہم دیکھتے بھی تمہاری محبت میں ہیں، سنتے بھی تمہاری محبت میں ہیں، بولتے بھی تمہاری محبت میں ہیں، اور سوچتے بھی تمہاری محبت میں ہیں. اب کیا کہا، انی اجدو فی بدنی ضعفا. پڑھوں آگے، انی اجدو فی بدنی ضعفا. اب یہ حدیث قصہ کی اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے. میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں کہ حدیث قصہ کی راوی خود جناب سیدہ جابر کو بتا رہی ہیں کہ جابر ایک دن بابا آئے اور کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور کہا وہ یمن سے جو چادر آئی ہے زہرا ذرا وہ لے کر آنا. میں چادر لے کر آئی، میں نے اپنے بابا کو چادر اڑا دی. اب قیامت کر دی فاطمہ زہرا نے. کہتی ہے جیسے ہی میں نے بابا پہ چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. ٹھہریے ابھی داد دیجئے گا، جا کر تاریخ میں پڑھیے. مسجد نبوی میں وہ بکواس کر کے گئے تھے عیسائی، تو پیغمبر واپس آئے ہیں زہرا کے گھر میں. ابھی شام کا سورج نہیں ڈوبا تھا، ابھی دوپہر کا سورج آسمان پہ چمک رہا تھا. اگر رات کا وقت ہوتا تو زہرا کہتی کہ چودھویں کی چاند کی مانند چمک رہا ہے، تو لوگ کہتے ہاں تھوڑا نور تھا. لیکن دن کے وقت کہنے لگی کہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ زمین کے چاند نے آسمان کے سورج کے نور کو پیچھے کر دیا تھا. اب اسے آپ محمد کی کرامت سمجھیں کہ زہرا کی چادر کی عظمت سمجھیں. مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن جملہ کیا کہا، میرے بابا کا چہرہ چاند کی چودھویں کی قمر منیرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. کسی بھی ماں کا کیسا بھی بیٹا ہو وہ یہی کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے. اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. جملے بھی وہی استعمال کیے. زہرا نے میرا بابا تو چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. ذرا مسکرا کے آخری آدمی تک سنو. حدیث قصہ کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری مشکل ہو حدیث قصہ کی تلاوت کر لو، اللہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں مشکلات کو دور کر دے گا. عجیب عظمت والا قصہ ہے. کہتی ہے ایک بار زہرا جیسے ہی میں نے بابا کو چادر اڑا دی تو اب اتنے میں دق الباب ہوا. جنت کے جوانوں کا پہلا سردار آیا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور پھر کہنے لگا ماں مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. رہتے تو بہت لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں نبی کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے. ارے جو نبوت کی خوشبو کو محسوس کر لے اسی کو حق ہے کہ امام بنایا جائے. کم مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. پیچھے والوں سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، خاموشی سے نہ سنیے، جواب دیجئے تاکہ مجھے احساس رہے کہ پہنچ رہی ہے بات. کہا نانا کی خوشبو، کہاں وہ چادر کے نیچے ہیں. حسن آئے چادر کے پاس، نانا سے اجازت لی.
नाना ने इजाजत दी, तुम पे भी सलाम हो, है मेरे लख्त जिगर, है मेरे दिल के टुकड़े, है मेरे जाने जिगर, आजा मेरी चादर में आजा। हसन चादर के अंदर चले गए। ज़हरा बीबी कहती हैं इतने में मेरा हुसैन आ गया और आकर मुझे सलाम करके वही कहा कि अम्मा मुझे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। मौला मैं हाथों को जोड़ के एक सवाल करना चाहता हूँ, अब तो चादर में हसन भी हैं, उनकी खुशबू क्यों नहीं महसूस हो रही? ये आपसे नाना की बात क्यों कर रहे हैं? तो अजब नहीं, हुसैन जवाब देंगे ही तो समझा रहे हैं तुम्हें कि जो नबूवत की खुशबू है वही इमामत की खुशबू है, जो मोहम्मद की खुशबू है वही हसन की खुशबू है। एक बार हुसैन चादर के नजदीक आए। अब कयामत का जुमला लिखा है, हदीसे के सामने पढ़ते हुए गुजर जाते हैं, आज तवज्जो कर लीजिएगा। पैगंबर को सारी दुनिया शाफाए उम्मत कहकर पुकारती है, शाफाए महशर कहकर पुकारती है कि उस नबी पर सलाम हो जो उम्मत की शिफाअत करेगी। सारी उम्मत उसके कदमों से चिपटी हुई है कि शिफाअत कर दे। सारी उम्मत काली कमली वाला, काली कमली वाला, काली सुल्फों वाला, नीली आंखों वाला कि वो हमारी शिफाअत कर दे, शिफाअत कर दे, शिफाअत कर दे। एक बार हुसैन चादर के नजदीक गए, हदीसे के सामने जाके पढ़िएगा। नाना को सलाम किया, नाना ने जवाब दिया वा अलैका सलाम या वलदी या शाफिया उम्मती, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले हुसैन, तुझ पे भी मेरा सलाम हो। शाफाए उम्मत, शाफाए उम्मत कहकर पुकार रहा है हुसैन को। अब समझ में आया क्यों कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। शिफाअत सिर्फ मेरे दर से नहीं मिलेगी, हुसैन के जरिए से आओगे तो मिलेगी, वरना जहन्नम में उठा के फेंक दिए जाओगे। शिफाअत का हक हुसैन के हाथ में है। इसकी माँ होगी जो दरवाज़े जन्नत पे खड़ी होकर तुम अदादारों को बख्शवा रही होगी। एक बार चादर में दाखिल हो गए। हदीस किस्सा को फिर रोक कर एक जुमला कहूँ, मौला हुसैन मेरे नहीं समझ में आया कि आपके भाई और आप चादर में इजाजत लेकर क्यों घुसे। 7-8 बरस के बच्चे थे, नाना चादर में सो रहे थे। किसी घर में ऐसा नहीं होता कि 6-7 बरस के बच्चे नाना सो रहे हो, चादर में जगह भी हो और वो इजाजत लेकर चादर में दाखिल हो। बच्चे तो ऐसे ही घुस जाते हैं और नाना भी सीने से लगा लेता है। और आप तो वो हैं जो भरी मस्जिद में मजमे को चीर कर, नाना सजदे में भी हो तो पुष्ट पर आकर बगैर इजाजत बैठ जाते हैं। ये आज इजाजत क्यों ले रहे हैं? तो जब नहीं पलट कर जवाब दे। कुछ बदबख्तों का ख्याल था, हमें मालूम था अगर इजाजत लिए बगैर दाखिल होते तो लिखने वाले लिख देते। बच्चे थे, बगैर इजाजत के दाखिल हो गए, तकहीर आ गई। वो तो मोहम्मद पे आनी थी, बच्चों पे थोड़ी आनी थी। बच्चों ने इजाजत ली, नाना ने इजाजत दी, फिर जिब्राइल तकहीर लाए। बताना ये था जैसे तकहीर मोहम्मद पे उतरेगी वैसे ही तकहीर हसनैन पे उतरेगी। जैसे तकहीर मोहम्मद पे उतरेगी वैसे ही तकहीर हसनैन पे भी उतरेगी। एक बार ज़हरा कहती है इसने में नक्कुल बाब हुआ, इन दोनों के बाबा अबुल हसन आ गए। आके कहने लगे ज़हरा मेरे भाई की खुशबू महसूस हो रही है। झूम के सुनिए, महसूस करके सुनिए हदीस के साथ। एक बार वो गए, सलाम किया। अरे भाई सीधा सा सलाम का जवाब देते, रसूलुल्लाह को भी बहाने चाहिए फदाइल पढ़ने के। कहने लगे व अलैकुस्सलाम या अखी व या वसीजी व खलीफती, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे वसी, ऐ मेरे खलीफा। किसी और को कहा है तो दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि बना के नहीं गए थे तो ये खलीफा क्यों कह रहे हैं चादर में? खलीफती है मेरे खलीफा। अली भी चादर में दाखिल हो गए। अब ज़हरा कहती है इतने में मैं भी चादर के नज़दीक गई, कहा बाबा मैं भी दाखिल हो जाऊं। कहा आ जाओ, मेरी बिज़अतो मिन्नी है, मेरे टुकड़े नबूवत के टुकड़े मेरे साथ आ जाओ चादर में। ज़हरा बीबी भी चादर में दाखिल हो गई। अब मैं कुर्बान जाऊं इस फसाहत और बलागत पे। ज़ैनब को आप फसीह व बलीग कहते हैं ना, कि क्या शान का खुतबा दिया था। फातिमा ज़हरा ज़ैनब की भी माँ है। अजीब जुमला शहजादी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उस जुमले से पहले एक वजाहत कर दूं। चांद चमक रहा है, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ दीजिए, चांद मुकम्मल रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वो टुकड़ा चांद हो जाएगा? नहीं होगा। अगर टुकड़ों को अलहदा अलहदा कीजिए तो कोई मुकम्मल नहीं रहेगा।
زہرا نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب چادر میں کامل ہو گئے. اگر زہرا یہ کہتی ہم سب چادر میں کامل ہو گئے تو اس کا مطلب یہی تھا ان میں سے ایک بھی ہٹے تو یہ مکمل نہیں رہیں گے. زہرا نے کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سارے کے سارے کامل 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 ہو گئے، ہم پانچوں اپنی اپنی ذات میں کامل ہیں. محمد کو علیحدہ کرو وہ بھی مکمل، علی کو علیحدہ کرو وہ بھی مکمل، زہرا کو علیحدہ کرو وہ بھی مکمل، حسن کو علیحدہ کرو وہ بھی مکمل، حسین کو علیحدہ کرو وہ بھی مکمل. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا اولون محمد، آسطان محمد، آخرون محمد، وکلون محمد. سامنے ہو محمد، بستر پہ ہو محمد، میدان میں ہو محمد، گھر میں ہو محمد، آگے ہو محمد، پیچھے ہو محمد، جھولے میں ہو محمد، ظاہر ہو محمد، غیبت میں ہو محمد، دربار میں ہو محمد، منبر پہ ہو محمد، گھر میں ہو محمد، سر نیزے پہ ہو محمد، سجدے میں ہو محمد. اب اگر یہ سارے محمد ہیں تو یہ کسی کو سلام کرے تو محمد کا سلام ہے. یہ زیارت عاشورہ میں کسی پہ لعنت بھیجے تو محمد کی لعنت ہے. سارے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. خدا آپ کو سلامت رکھے کس شان سے سن رہے ہیں. ایک بار سارے چادر میں اکٹھا ہوئے. اب زہرا کہتی ہے آسمان پہ فرشتے نے اللہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یا رب ومن تحت الکساء. آگے کی چیز میں کل پڑھ چکا لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اللہ نے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. ہم نے یہ آسمان سجایا، یہ زمین بچھائی، یہ سورج چمکایا، یہ چاند چمکایا، یہ ستارے چمکائے، یہ سمندر بہایا، یہ کشتیاں چلائی صرف ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے گئے. اتنے میں آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت پہ سلام ہو. جو جو ان سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ رس بنتا چلا جائے گا، جو جو ان سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا وہ طہارت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. ابھی کسی کے مصائب پڑھ کے گئے ہیں قبلہ، مجھے بس وہاں تک لانے کے لیے ایک جملہ کہنا تھا. جو جو ان سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا پاک ہوتا چلا جائے گا، جو جو ان سے دور ہوتا چلا جائے گا نجس ہوتا چلا جائے گا. خون عین نجاست ہوا کرتا ہے، خون عین نجاست ہوا کرتا ہے. صحرا عین طہارت کا نام ہے، حسین شریعت کا نام ہے. کوئی حسین کو شریعت نہیں سکھا سکتا، کوئی حسین کو دین نہیں سکھا سکتا. ارے وہ کہہ گیا خواجہ اجمیر کا دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. کیا جملہ کہا؟ دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. سب کچھ حسین ہے، شریعت حسین ہے، فقہ حسین ہے، دین حسین ہے، مذہب حسین ہے، اسلام حسین ہے. ارے محمد حسین ہے. جب سب کچھ حسین ہے تو اب حسین کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا پاک ہے کیا نجس ہے. مگر میں کیا کروں کہ خون تو عین نجاست ہوا کرتا ہے، چاہے جس کا بھی نکلے عین نجاست ہوا کرتا ہے. اور زہرا عین طہارت کا نام ہے. آخری وقت تھا، مصائب سے فضائل سن لیجئے. آخری وقت تھا، ماتھے پہ پتھر لگا، ایک بار حر کی پیشانی سے خون جاری تھا، زانوں پہ سر کو رکھا. حسین نے آگوش سے زہرا کا رومال نکال کے باندھا. میں کہوں مولا خون عین نجاست ہوتا ہے، رومال طہارت والی بی بی کا ہے تو عجب نہیں پلٹ کر جواب دے. اگر اللہ ایک بار طہارت کا اعلان کرتا تو فقط ان کی طہارت ہوتی. اللہ نے ایک بار نہیں کہا بلکہ کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایسے پاک ہیں ان کے نزدیک آتے جاؤ گے یہ تمہیں اتنا پاک کر دیں گے کہ حر کے خون پہ زہرا کا رومال بن کر یہ بتلا گیا کہ جس طریقے سے حر کے بہنے والا خون پاک ہے اس طرح کا عزاداروں کی رگوں میں بہنے والا خون پاک ہے. اب ہمارا جو
جو خون ہم زنجیروں کا مانگا کرتے ہیں اس کا کیا کریں؟ چہرے پہ مل کے نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ نہ، وہ نجس رہے گا، اس لیے کہ اس پر رومال زہرا نہیں باندھا گیا۔ لیکن جو رگوں میں خون بہ رہا ہے وہ پاک ہے۔ ارے پاک ہے جبھی تو ابھی پتہ چل جائے گا پاک ہے، نعرہ حیدری پاک ہے، اسی کو کہتے ہیں خون کا پاک ہونا، اسی کو کہا جاتا ہے خون کا پاک ہونا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے مدینے کے لوگ، جب ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کس کا پاک ہے اور کس کا نہیں تو ہم علی کا نام لے لیا کرتے تھے۔ روایت بھی بہت بڑے آدمی سے ہے، وہ کہتا تھا ہم علی کا نام لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات بڑے بڑوں کے چہرے اتر جایا کرتے تھے، بعض اوقات بڑے بڑوں کے چہرے گلاب کی طرح کھل جایا کرتے تھے۔ حدیث کے ساتھ تمام ہوئی، پیغمبر نے کہا ہم نے چادر اوڑھی، ہمارے بدن کا ذوف دور ہوا، زہرا نے دعائیں کی، اور ایک بار محمد نے کہا جو اس حدیث قصہ کو اپنی مجلسوں میں پڑھے گا اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا، جو غمگین ہو اس کے غم کو پورا کرے گا، جو طالب حاجت ہو اللہ اس کی حاجت کو مکمل کر دے گا۔ آخر میں ایک عجیب جملہ کہا کہ یا علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں، تمہارے محب بھی کامیاب ہیں۔ صرف علی نہیں، علی کے شیعہ بھی کامیاب ہیں، صرف شیعہ نہیں محب بھی کامیاب ہیں۔ اب یہ محب کون ہے اور شیعہ کون ہے یہ پھر کبھی لمبی بحث ہے، اس میں دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن کامیاب سارے ہیں، اور سند محمد مصطفیٰ سے ملی ہے، سند محمد مصطفیٰ سے ملی ہے کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ تا حشر کامیاب ہے۔ اب جب کامیابی کی سند مل گئی تو پھر آ کر ایک دن حسین سے کسی نے کہا مولا کس بات پہ یقین کریں اور کس پہ یقین نہ کریں؟ کبھی کبھار دل بڑا گھبراتا ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے جب بھی کسی مشکل میں دل گھبرانے لگے تو گھبرایا وہ کرتے ہیں جو ناکام ہو۔ تو میرے نانا نے کامیاب کہا ہے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو رو کر کہنے لگا ایک دن آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارا کون ہوگا؟ جملہ سنیے اب چشمے تصور میں، اور میں فضائل کو مصائب تک لے جاؤں۔ کیا کہا تھا اللہ نے اپنے حبیب سے؟ کہا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد یہ سب آپ کے صدقے میں ہم نے خلق کیا ہے۔ یہ آسمان آپ کی وجہ سے ہے، یہ زمین آپ کی وجہ سے ہے، یہ سورج آپ کی وجہ سے ہے، یہ چاند آپ کی وجہ سے ہے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ انسان، یہ جانور، یہ مچھلیاں، یہ سمندر، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ مجلس کا فرش ادا سجایا گیا، بس آخری جملہ فضائل کا سنیے، یہ مجلس کا فرش ادا سجایا گیا آپ کے لیے، میرے لیے، میں بھی چلا گیا آپ بھی چلے گئے، یہ مائکروفون بند کر دیا جائے گا، یہ پتیوں کو گل کر دیا جائے گا، اس فرش ادا کو اٹھا لیا جائے گا کہ جس کے لیے تھا جب وہ چلا گیا تو اب کام کو سمیٹ دو۔ اے پروردگار عالم یہ زمین محمد کے لیے تھی، یہ آسمان محمد کے لیے تھا، یہ سب کچھ آپ کے محبوب کے لیے تھا، جب وہ چلا گیا اس دنیا سے تو اب آسمان کو اڑا دے، زمین کو ختم کر دے، یہ سب کچھ بجھا دے۔ تو پلٹ کر پروردگار کہے گا ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنے نبی کے لیے اتارا ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا اپنے رسول کے لیے اتارا ہے، ہم نے تو کہا تھا یا محمد آپ کے لیے سب بنایا ہے، تو کیا بھول گئے؟ ابھی تو کہا تھا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلون محمد۔ جہاں سے تقریر چلی تھی وہیں پہ تقریر ختم کر رہا ہوں کہ جب جب یہ دنیا دیکھتے رہو گے تمہیں یاد آتا رہے گا کہ کوئی تو محمد ہے جس کے لیے یہ کائنات رکی ہوئی ہے۔ جب تک یہ کائنات ہے ایک محمد کا وجود ضروری ہے۔ ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، ہم نہیں بتائیں گے کہاں ہے وہ، ہم نہیں بتائیں گے کہاں ہے وہ۔ ہاں اپنے لوگوں کو اکثر یہ کہہ دیتے ہیں اگر کہیں ڈھونڈنا چاہ رہے ہو ادھر ادھر نہ بھٹکو، حسین کے فرش ادا پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ ملتا ہے، وہ اس لیے ملتا ہے کیونکہ وہ اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے فرش ادا پر آتا ہے۔ وہ حسین کہ جسے نبی اپنے سینے پہ سلاتے تھے، وہ حسین کربلا